بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں انجینئر محمد علی مرزا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس پر اس نے ہم سب پر الزام لگایا ہے کہ ہم لوگ جو لوگ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کے جھوٹوں کو، اس کی خیانت کو ظاہر کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک فتنہ عظیم ہے، ان سب پر الزام لگاتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اس کی کلپ کٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ۔ اور اس کے بعد پھر اس نے وہ ایسی وہاں پہ تعویلات پیش کی ہیں قرآن کے ساتھ، اپنی بات کو قرآن کی بات سے کمپیئر کر کے، مطلب اس طرح سے اس نے داؤ پیچ کھیلے ہیں کہ اپنی پبلک کو گھیرنے کے لیے اس نے کمال کیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ آج اس ثابت بھی کروں گا اس نے کتنے بھونڈے دعوے کیے ہیں، پھر اس کے اپنے ہی دعوے میں وہ کیسے غلط ثابت ہوتا ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو پہلے میں سنواتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا کہہ کیا رہا ہے، کس طرح سے تعویل کر رہا ہے۔ میرا کوئی بھی آپ کے پاس ادھورا کلپ پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے وہ کلپ کسی دوسرے مولوی نے اپلوڈ کیا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہم پوری بات اپلوڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے خود کلپ دیکھا ہے، کلپ وہ دیکھیں جو میری چینل کے اوپر ہو، جو آدھا کاٹ کے اس کے منہ میں لقمہ انہوں نے خود ڈالا ہو۔ وہ تو سورہ نساء میں بھی آیا نماز کے قریب مت جاؤ، تو بس اتنا ہی پڑھ لیں۔ آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ وہ تو شارٹ کلپ آپ قرآن سے بھی بنا سکتے ہیں ادھوری بات کا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ اس کے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور پھر آگے چل کر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ تو اب آدھی بات لے لیں تو وہ تو آپ جو مرضی کریں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں کس طرح غیر محسوس طریقے سے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کلپ کو سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو کلپ ہے وہ کسی دوسرے مولوی نے اپلوڈ کیا ہوگا، تو ظاہر ہے اس کو ایکسپوز کوئی دوسرا ہی کرے گا نا، یہ خود تو اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا۔ یہ صبح و شام دوسروں کی غلطیاں نکالتا ہے، کبھی اس نے اپنی غلطیوں پہ ویڈیو بنائی ہے نہیں، تو وہ ہم لوگ ہی بنائیں گے۔ ہم لوگ جو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، جو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ عظیم ہے، وہی کریں گے، تو وہی اپلوڈ کریں گے۔ اور اس کا ویڈیو جو کام کر رہے ہیں اس میں حافظ ابو یحییٰ صاحب ہو جائیں، اس کے علاوہ حافظ زبیر صاحب ہو جائیں، مفتی علی نواز صاحب، مفتی راشد صاحب، میرے کلپ، اس کے علاوہ اور بھی جتنے علماء کرام اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، کبھی کسی نے اس کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں، جو اس کا جملہ ہوتا ہے وہی پیش کیا، پھر آگے سے تعویل کر رہا ہے۔ مطلب پہلے تو غیر محسوس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے علماء کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دو کہ جو اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، کہ میری ہی وال سے، میرے ہی چینل سے مجھے سنو۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرا ادھورا جملہ ہوتا ہے، تو میں ابھی اینڈ میں ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جو اس نے لوگوں کو اس نے دوسرے علماء کی باتوں پہ جب اس نے رد کیا ہے، اس کے بھی اس نے بیچ میں چند سیکنڈ کے جو جملے سنوائے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی نماز کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے جی قرآن پہ بھی ہم کلپ کاٹ دیں گے، پھر لیکن پورا جملہ ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو انجینئر صاحب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہ تو پورا جملہ ہے نا، اس کو تو آدھا جملہ نہیں کہیں گے۔ لیکن ہم آپ کے ایسے ہی جملے اٹھاتے ہیں، آپ کی پوری بات بتاتے ہیں، وہ 1 منٹ کی ہو، 30 سیکنڈ کی ہو، 1.5 منٹ کی ہو، 2 منٹ کی ہو، ہم پوری بات آپ کی سناتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی یہ پوری بات سنائی ہے، پوری 1 منٹ کی تھی، تو ہم آپ کی پوری بات سناتے ہیں، آدھا جملہ نہیں کاٹتے۔ یہ اپنی پبلک کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اب ہم کو ایسے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جی اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے، پوری بات تو یہی ہے کہ جی ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں۔ تو ہم انجینئر علی مرزا کی پوری بات بتاتے ہیں، آدھا جملہ نہیں بتاتے، تو یہ اس کا الزام ہے۔ آج تک نہیں ہوا 2 سیکنڈ کے اس کا جملہ لگایا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی پورا جملہ ہوتا ہے، تو پورے جملے کو تو یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب یہ آپ کی باطل تعویل ہے، اور اپنی باتوں کو ایسے گھما کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے جس جملے نے مجھے اس کی جو بات بھی تعویل کی، اس نے تو مجھے حیران کر دیا، یہ اس حد تک چلا گیا۔ تو دیکھیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے، پہلے آپ سنیں۔ پھر ہماری گفتگو بعض اوقات پیک پہ پہنچتی ہے، اس میں ایک اگریسو سٹائل ہوتا ہے۔ وہ پوری گفتگو میں آپ صرف اتنا حصہ اگر اٹھا لیں تو وہ تو بڑا عجیب لگے گا۔ وہ تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں، سورہ ذاریات میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو فرماؤ جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا۔
اب مجھے بتائیے عام ہمارے اخلاقیات میں اس جواب کو آپ اخلاقی سمجھیں گے کیا؟ لیکن نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اس کے پہلے درجنوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں وہ تو اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ قیامت آ نہ جائے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ یہ خام خواہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے لیے، حجت بازی کے لیے کہتے ہیں کب آئے گی. جب اتنی دفعہ سمجھایا جائے اور اینڈ پہ کہا جائے کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا تو یہ سخت جملہ ہضم ہو جائے گا، تو میرے بھی جو بیچ میں سخت جملے ہیں وہ پوری گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں. بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پوری تمہید ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا قرآن ایک نازل ہوا ہے. بلکہ آخری اس نے جو لائن بولی ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سنانا چاہوں گا. بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پوری تمہید ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا قرآن ایک نازل ہوا ہے. استغفر اللہ. مطلب اس کا جملہ ہم اٹھائیں گے تو یہ پھر قرآن میں سے بھی ایسے جملے پیش کر دے گا. مطلب اپنی بات کو کلام اللہ، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں، اس سے اپنے سٹائل کو کر رہا ہے. پہلی تو بات ہے یہ کہ اپنی جو اس کی گستاخیاں، جو ہم نے اس کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں اس نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا، اس کی کوئی سند نہیں پیش کر سکا ایسے واقعے کی. پھر جی قرآن فرینچ میں گالیاں ہیں، مینی خدا، مطلب اتنی اس کی ہم نے گستاخیاں کی جو وہ اس نے ایگریسو سٹائل میں بول دیا ہے. اگر ہم ایسی باتیں پک کریں گے تو یہ قرآن پاک میں سے بھی ایسی باتیں لے آئے گا، یعنی کہ ہم اس کو غلط کہیں گے، یہ قرآن کو بھی غلط ثابت کرنا نعوذ باللہ شروع کر دے گا. تاثر یہی دے رہا ہے. تو اس حد تک انجینئر علی مرزا صاحب جا چکے ہیں. پھر اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جی میری پیک سے اٹھاتے ہیں، درمیان سے اٹھاتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے کیسے باقیوں کی باتیں بیچ سے اٹھائی ہیں. اگر وہ غلط ہے تو پھر انجینئر علی مرزا صاحب سے بڑا غلط ہے، پھر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے ایسے کسی کے جملے بیچ میں سے اٹھانے کا یا کرنے کا. تو جب ہم وہ دکھائیں گے آپ یہ کہیں گے یار پوری بات ہو رہی ہے، تو یہ اس میں یہ ایز اے فیئر یوز، ایز اے ریفرنس یوز کیا جا رہا ہے. تو ہم بھی ایز اے فیئر یوز ہی یوز کر دیں. اب اس کی ساری میں نے باتیں آپ کو دکھائی ہیں تو ایز اے فیئر یوز ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، آپ کسی کو رد کرنے کے لیے اس کی زبان سے ادا کرانا تو ضروری ہے. اس لیے یہ والا انجینئر صاحب چورن بیچنا شروع کر دیں کہ آپ کریں تو جی وہ ٹھیک ہے، ہم کریں تو جی وہ کلپ کٹنگ کر رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب خود کیسے کلپ کٹنگ کرتے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے کلپ اس نے کاٹے ہوئے ہیں. اب یہ سنیں سب سے پہلے اس کا کلپ اس نے جو کاٹا ہوا ہے. آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. اب یہ کلپ اس کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں نے وہ پورا وہ بھی لگایا کہ آپ کو پتہ چلے اس کے اپنے چینل پہ ہوا ہے. اور یہ 51 سیکنڈ کا کلپ ہے. اور کیا یہاں پہ انجینئر صاحب کو حیا نہیں آئی؟ یہاں پہ نہیں پتہ چلا میں بیچ میں سے کلپ اٹھا رہا ہوں اور ان کی پہلے جو تمہیدن گفتگو ہے، پہلے اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کس مزاج سے ہوگی. تو اب ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. تو اب وہ ہیٹ آف دا مومنٹ پہ جو گفتگو ہے علامہ صاحب کی، تو آپ اس گفتگو اٹھا کے تبصرہ شروع کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو حیا نہیں آئی، یہاں پہ آپ کو نہیں خیال آیا کہ آپ کلپ کٹنگ کر رہے ہیں. اور پھر جو آپ نے تعویلیں کی ہیں کہ کلپ بھی کٹنگ اور پھر درمیان سے کلپ اٹھاتے ہیں جہاں پہ میں پیک پہ ہوتا ہوں تو ایگریسو سٹائل میں ہوتا ہوں. تو یہاں پہ پھر علامہ صاحب کا ایگریسو سٹائل نہیں ہے، ایگریسو سٹائل ہے، تو آپ نے بیچ میں سے کیوں اٹھایا؟ تو آپ بھی یہ خیانت کر رہے ہیں. تو یا تو دوسروں کو غلط کہنا چھوڑ دو، یا ہم لوگ آپ کو ننگا کر رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرو. اب یہ دوسرا کلپ سنیں. آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اب یہ انجینئر علی مرزا صاحب نے 24 سیکنڈ کا کلپ کاٹا ہے. اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے آگے کیا تھا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں.
जो वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआद अल्लाह। अब ये इसने क्लिप 20 सेकंड का काटा है। क्या अल्लामा साहब ने 20 सेकंड की गुफ्तगू फरमाई थी, इससे पहले कुछ नहीं बोला या इसके बाद कुछ नहीं बोला होगा? और क्या ये एग्रेसिव स्टाइल में पीक पे नहीं है? लेकिन इसने काटा है ना कि ये, यानी कि ये हम करें तो वो हराम है, ये करें तो हलाल है। ये किधर को बात जाती है? ये अगला क्लिप सुने। जो माहिरीन है उनके मुताबिक वो सूरह सितारा 12 मई को निकल रहा है। 12 मई 2020, यानी 12 मई को वो सूरह सितारा निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस हदीस की रोशनी में, इमाम आजम के इस कौल की रोशनी में, तो मतलब ये कि 12 मई तक इंशाअल्लाह ये बीमारी वबा पूरे आलम से बिल्कुल ये खत्म हो जाएगी। अब ये वाला क्लिप इसने 24 सेकंड का काटा है, यहाँ पे भी नहीं इसको हया आई। अब अगला दूध सुने। समझी जाए इस्लाम भी उसको मायूस समझता है। मसलन एक बात है डॉक्टर साहब, अलैहिस्सलाम हम किसी को भी सलामती भेज सकते हैं, रज़ी अल्लाह किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन अब चूंकि रवाज ये पा गया कि रज़ी अल्लाह सहाबा के साथ खास है तो सहाबा को कहना चाहिए, अलैहिस्सलाम अंबिया के साथ खास है तो अंबिया ही को कहना चाहिए। अब ये वाला क्लिप 21 सेकंड का काटा है, 21 सेकंड का। ये इसके अपने चैनल पे अपलोड है, इस पे इसने पूरा तबसरा किया हुआ है। ये 20 सेकंड के 21 सेकंड अपलोड करके 20-20 मिनट इसने गुफ्तगू की हुई है। तो अब ये क्या क्लिप कटिंग नहीं हो रही? ये क्या आगे पीछे नहीं लगाया जा रहा? अच्छा अगला क्लिप सुने, आप तो हैरान रह जाएंगे। इसने 21 सेकंड क्या, इसने तो ये जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8-8 साल की, वरना 4 साल की। अस्तगफुरुल्लाह, यहाँ पे इसने हादी कर दिया। अब ये 12 सेकंड का मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इसने क्लिप लगा दिया। 12 सेकंड का क्लिप लगा के कोई 20-25 मिनट की इसने गुफ्तगू की है। तो क्या ये एग्रेसिव स्टाइल में नहीं था? ये तो मजाक में जिस भी कर रहे थे, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, एग्रेसिव स्टाइल और क्लिप कटिंग ये नहीं कर रहा। अब ये कर, जब हम इनको कहेंगे, ये कहेंगे जी इंजीनियर तो जी वो एज अ रेफरेंस यूज कर रहा है जी, बात तो पूरी सुनवा रहा है ना, मतलब जुमला तो पूरा है आउट ऑफ, मतलब ये अब इंजीनियर साहब तवीले करेंगे। तो भाई हम भी वही कहते हैं, आप करें, हमें हो तो खारिश है, आपको हो तो जी एलर्जी है। ये किधर की बातें हैं? ये किधर की मंतक आप लोग पेश कर रहे हैं? तो मैंने बेशुमार, ये तो मैंने इसकी चंद 2-3 महीनों में से क्लिप निकाले। अगर आप इसके जाएंगे, पिछले जो 8-9 सालों से फितना फैला रहा है उसमें जाएंगे, आपको बेशुमार इसकी क्लिप ऐसे मिलेंगे जो इसने 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड के अपलोड किए हुए हैं। तो अब जब ये करता है अपने चैनल से अपलोड, वो हलाल है, हम लोग करते हैं वो हराम है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे भाइयों, अब आप फैसला खुद करें कि जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा अपनी बात को साबित करने के लिए कोई लिहाज नहीं रखता, चाहे वो साबित हो रही हो तो अपने आप को अल्लाह ताला के कलाम के साथ कंपेयर करना पड़ जाए, वो करना वो शुरू कर देगा कि एक अल्लाह का कलाम है, एक इंजीनियर का कलाम है, लेकिन अपने कलाम को अल्लाह के कलाम के साथ नाउज़ुबिल्लाह ऐसी तशबीहात देना शुरू कर देगा। तो ये आपके सामने है, मैंने कुछ मिसालें आपको दे दी हैं, अब फैसला आप खुद कर सकते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कैसे अपनी आवाम को लॉलीपॉप दे रहा है कि वो जो लॉलीपॉप चूसी जा रहे हैं और वो देखी जा रही है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो आपके सामने हकीकत आ गई है। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़ वक़ार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।